محمد مادر الجود والکرم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششدہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام مشائخ اعظام حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارے میزبان محتشم جناب پیر عثمان غنی صاحب کے جوان سال بیٹے گزشتہ ایک دو روز قبل بقضائے الہی انتقال کر گئے۔ بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرمائے، اور اس صدمے پر اللہ والدین کو، بھائیوں کو، درجہ بدرجہ رشتہ اور تعلق رکھنے والوں کو قرار باطن اور توفیق صبر نصیب کرے۔ جتنا بڑا صدمہ پہنچا اتنا بڑا صبر عطا کرے، اور اللہ ہم سب کو مرنے والوں سے عبرت حاصل کر کے اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آغوش یہاں نہ بوڑھا نہ جوان، کوئی امتیاز نہیں ہے۔ دنیا پر آنے کی ترتیب موجود ہے کہ پہلے دادا آتا ہے، پھر باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، لیکن جانے کی یہ ترتیب لازم نہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جس طرح کہ آپ نے پرسوں کے سب دیکھا کہ باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے، تو یہ لمحوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کوئی ترتیب نہیں ہے کہ واپسی بھی ایسے ہی ہوگی۔ تو قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں، ہمیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ آخرت کی تیاری کیا ہے؟ اعمال صالح، توبہ، اللہ کے حضور رجوع، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تلافی، کسی کا حق ہمارے کندھوں پر نہ ہو۔ جب اعلان کیا جا رہا ہو کہ اس شخص نے اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو معاف کر دے، تو ہر شخص آگے سے یہ بول رہا ہو کہ اس نے تو محبتیں ہی بانٹی تھی۔ تو اپنی زندگی اس طرح گزارو کہ لوگ مرنے کے بعد تمہیں یاد کریں، نہ کہ خاص کم جہاں پاک لوگ کہیں کہ اچھا ہوا جان چھوٹی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی ناک میں دم کیا ہوتا ہے، اور جب وہ مرتے ہیں لوگ شکر کے کلمے پڑھتے ہیں۔ تو وہ لوگ جن کے جانے سے لوگ کمی محسوس کرتے ہیں، جن کے جانے سے ماں باپ تو دکھی ہوتے ہی ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کا کلیجہ تو پھٹتا ہی پھٹتا ہے، محلے دار گلیاں بھی اداس ہو جاتی ہیں کہ یہ شخص رحمت اور راحت کا ذریعہ تھا۔ تو اپنی زندگی اس طرح مرتب کرو۔ باقی میں اور آپ ہم بیٹھ نہیں رہنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام سنا آپ نے؟ جلیل القدر پیغمبر، انہوں نے اسرائیل سے عہد لیا ہے، وعدہ لیا کہ تو قبضے روح کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے مجھے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کروں۔ اللہ کے پیغمبر تو ہر لمحہ تیار ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں تعلیم امت کے لیے ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ میاں اچانک قبضے روح کے لیے نہیں آنا، پہلے تو قاصد بھیج دینا۔ کہا وعدہ رہا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد حضرت اسرائیل حاضر ہوئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبضے روح کے لیے۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے قاصد بھیجوں گا، تم نے کوئی قاصد نہیں بھیجا۔ تو حضرت اسرائیل عرض کرنے لگے حضور میں نے تو کئی قاصد بھیجے تھے۔ کہا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ کہا کہ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے تھے، یہ میرا قاصد نہیں تھا۔ تو جب بڑھاپا طاری ہو جائے، جب یادداشت کھونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکریں لگنے لگے، جب قوام مدمحل ہونے لگے، جب زبان میں لکنت آنے لگے، جب نظر کمزور پڑنے لگے، تو سمجھ لو
موت کا سندیسہ آ گیا، موت کا قاصد آ گیا۔ حضرت عمر تھے دربار میں بیٹھے اور ایک شخص آیا بڑی بزم کے اندر، اس نے کہا یا عمر لا تنسا موتک، عمر موت کو نہیں بھولنا۔ بڑی بزم کے اندر دربار لگا ہے اور بڑی دلیری کے ساتھ جملہ بولتا ہے، عمر موت کو نہیں بھولنا۔ حضرت عمر یوں کانپنے لگے جس کا بیت کی شاخ کانپنے لگا، اور پھر اس کو بلایا اور کہا کہ اگر تو روز آ جائے کرے تو مہربانی ہوگی، اور مہینے کے بعد تیری کوئی خدمت بھی کر دیا کروں گا۔ وہ روز آتا ہے، بڑے دربار میں کھڑا ہو کہتا ہے عمر موت کو نہیں بھولنا۔ حضرت عمر اس کا شکریہ ادا کرتے، مہینے کے بعد مشاہرہ بھی دیتے۔ ایک دن وہ آیا اور اس نے آواز لگائی عمر موت کو نہیں بھولنا، تو حضرت عمر نے اس کو بلایا، اس کے ہاتھ میں مشاہرہ دیا، کہا آج کے بعد تو نے نہیں آنا۔ اس نے کہا کوئی اور آنے لگا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر کیوں مجھے چھٹی کروائی جا رہی ہے؟ حضرت عمر روئے اور داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں، یہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے۔ ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے نا۔ میاں صاحب نے کہا تھا نا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد تیرا، فما اصبرہم علی النار۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے، لوگ کتنے ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیتے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے مٹھا۔ معاذ اللہ یہ معاد کا عاقبت کا انکار ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن پہ چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو۔ یہ 4 دن کی کہانی، یہ ٹوٹ کے بکھر جانے والا کام ہے، تو کس ڈٹائی کے ساتھ کس جرأت کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے، کوئی نہیں دیکھ لیں گے کتنا حوصلہ ہے آگ پر۔ فما اصبرہم علی النار، آگ پر کتنی دلیری سے لوگ بات کرتے تھے، ہم نے اس کے حضور پیش ہونا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عذاب باقی چیزیں تو بعد کی بات ہے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کل قیامت کے دن رب کا سامنا کیسے کروں۔ یہ وہ لوگ ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، ساری رات کھڑے ہو کے رب کو خوف اور طمع میں پکارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات پہ ڈرتا ہوں کہ رب کا سامنا کیسے کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے جو ہمیں درپیش ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ کھڑے ہو رہے تھے، تو کوئی گزرا تو کہا کہ عثمان یوں کھڑے رو رہے ہو؟ کہا حضور نے ارشاد فرمایا تھا آخرت کی پہلی منزل قبر ہے۔ تو مجھے تڑپا دیتا ہے یہ منظر کہ قبر کا منظر کیسا ہوگا۔ تو آج میرے پاس بھی موقع ہے، آج آپ کے پاس بھی موقع ہے۔ آج کی زندگی عمل کے سانچے میں ڈھال لو، کل موقع نہیں ملے گا۔ کل بندہ پکار کے کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے زندگی کو آخرت کی زندگی کے لیے گزارا ہوتا، لیکن اس وقت تو پھر کچھ ہاتھ نہیں ہوگا۔ جب زمین ہموار ہو اور موسم بھی اچھا ہو تو بیج ڈال لیں گے تو کچھ ہو جائے گا، اور جب زمین ہمارے علاقے میں کہتے ہیں بدتر سے نکل گئی تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہے۔ آج موقع ہے، وقت پر کافی ہے، قطرہ بھی آبے خوش نام کا، جل گیا جب کھیت برسا نہیں تو پھر کس کام کا۔ میں نے تو کتب میں پڑھا ہے کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، جو چند لمحے ضائع کرتی ہے وہ بھی کیوں ضائع کرتی ہے، وہ بھی اللہ کے ذکر میں اس کی یاد میں گزارے گا۔ تو آج موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ایک پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوکدے نے، اج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹوکدے نے، ٹور پویں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھیاں فاصلے مکدے نے۔ آج ایک ایک اٹھنے والا قدم تمہیں اللہ کی قربت کا راستہ دے گا۔ کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ خوش نصیب وہ ہیں
جو اللہ کے حضور حاضر، اس کی رحمتیں آواز دے رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم۔ مجھے بتاؤ کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی مجرم کا تعاقب کرتے ہوئے پولیس کو دیکھا ہے آپ نے؟ سخت گیر استاد ہو اور شاگرد کا تعاقب کرتا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن جو باغی ہے، سرکش ہے، متمرد ہے، مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کو آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم۔ اچھا، رب کے اندر کیا شان تھی، لیکن آگے الکریم اس کی صفت لگا، آنا تو تم نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا کے آتا پھرے گا، اچھا نہیں کھلے کیوں آ جاتا، پھر جو لوگ تجھے اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں اپنے قدموں سے چل کے آ جائے، آنا تو تم ہے، بھاگ نہیں سکے گا، راہ فرار نہیں ہے، رشتگاری نہیں ہے، بھاگ تو سکتا ہی نہیں، آنا تو تجھے پڑے گا ہی، لیکن کتنا اچھا ہو کہ اپنے قدموں سے خود چل کے آ جائے۔ اس کی رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، ما غرک بربک الکریم، دیکھ میں تیرا رب لگتا ہوں، اور آگے لفظ الذی خلقک، میں تیرا خالق لگتا ہوں۔ ذرا اس لفظ کے اندر اترنے کی کوشش کیجیے، رب بندے سے اپنے رشتے بیان کر رہا ہے کہ میں تیرا رب بھی لگتا ہوں اور میں تیرا خالق بھی لگتا ہوں، اور تو مجھے چھوڑ گیا جب جو تیرا خالق ہے۔ میں آپ سے سادہ سا ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ ماں کو اولاد سے کتنا پیار ہے؟ کسی دنیا کے ترازو پہ ماں کے پیار کو تولا جا سکتا ہے؟ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سڑک کے اوپر بڑے بڑے ترازو نصب کر دیے گئے ہیں، کنڈے لگا دیے گئے ہیں، جس پر پورا ٹرک اور کنٹینر تولا جاتا ہے۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، آج تک کوئی ایسا کانٹا ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکتا۔ ماں کے سینے میں تڑپتی ہوئی جو ممتا ہے، اولاد کے لیے جو پیار کا ایک رکھا ہوا جہاں ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ایک شاعر ہوئے تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، سبحان اللہ، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا کہ امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اب بھی میرے بستر پہ ٹھونکے مار کے سکتی کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگے۔ ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ممتا رکھتی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں کو رابعہ بصری آئی ہو تو پھر اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اپلے تھاپتی ہوئی ماں بھی گوبر سے بھرے ہوئے ہاتھ اٹھا دے، اللہ انہیں بھی خالی نہیں موڑتا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں، ماں جب پیار سے دیکھتی ہے تو لگتا ہے عرش سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ میری ماں ان پڑھ تھی لیکن میری یونیورسٹی وہی تھی، میرا کالج وہی تھا۔ عالی نصب مسندوں پہ بیٹھنے میں وہ سرور نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے سے۔ عالی جناب، حضرت صاحب، کیا کیا لقب ہمیں دیے جاتے ہیں، لیکن لفظوں میں وہ سرور کہاں، وہ مزہ کہاں جو ماں کی زبان سے اوے مٹھو اور اوے ببلو میں رکھا گیا ہے۔ اللہ نے اس کے سینے میں پیار رکھا ہے، جب وہ بولتی ہے تو لگتا ہے کائنات امڑ آ رہی ہے، آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ ماں کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ سب کا ایک ہی جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا۔ ماں اتنا پیار اس لیے کرتے، دکھ جھیل لیتی ہے، تکلیفیں گوارا کر لیتی ہیں۔ کسی کے گھر کے میلے برتن مانجنے پڑے تو اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے اس سے بھی گریز نہیں کرتی، لوگوں کے گندے کپڑے دھو لیتی ہے اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے کن کن دکھوں سے گزرتی ہیں، تو ماں کے سینے کے اندر اس کی تڑپتی ہوئی ممتا میں وہ پیار کیوں رکھا ہے؟ تو آپ سب کا ایک جواب ہوگا کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا، میرے اس جملے پہ آپ پیار کرتی ہے تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تو جنم لینے والی کے پیار کو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، تو جس نے خلق کیا ہے، جس نے قدرت سے بنایا اس کا پھر بندے سے کتنا پیار ہوگا۔ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کی ممتا پکارتی ہے، بیٹے آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، در در کی ٹھوکریں مقدر ہو جائیں گی، آ جا پلٹ کے۔ ماں بازو پھیلائے بچے کو بلاتی ہے، رب کی رحمتیں آواز دے رہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک۔
آجا پلٹ کے میں تیرا خالق لگتا ہوں، دیکھ تیرا میرا رشتہ کتنا بڑا ہے، اور تو میرا ہی گھر چھوڑ کے بھاگ گیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی صورت ما شاء رکبک۔ اس کی رحمتیں آواز دے رہی، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رہے منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں کہ میرے بندے آجا پلٹ گئے، اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہوتا ہے کہ آیا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو حضور نے اس کیفیت کو بیان فرمایا ایک تمثیل کے ساتھ۔ ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ سفر پہ تھا اور اس کا توشہ سامان سفر زیادہ رہا اس سواری پہ ہی تھا، اونٹنی پہ ہی تھا۔ سفر کرتے کرتے صحراؤں سے گزرتے ہوئے راستے میں جب تھک گیا تو ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے رکا اور اپنی سواری کو اس درخت کے ساتھ باندھ دیا اور آپ سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ سواری نہیں ہے، اور سواری نہیں ہے تو سارا سامان بھی زیادہ راہ بھی سواری کے اوپر ہی تھا۔ اور جس نے صحرا کا سفر کیا ہے، شاید آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں، آپ کے کھلے کشادہ علاقے ہیں، تو صحرا میں جہاں آبادی کا نام و نشان نہ ہو، وہاں توشہ نہ ہونا گویا سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے۔ اب وہ دائیں بائیں بھاگا، تلاش کیا، لیکن کوئی نشان نہیں ملا۔ اب کوئی آبادی بھی قریب نہیں ہے تو واپس آ کے اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے موت کا انتظار کرنے بیٹھ گیا کہ اب تو ظاہر ہے سیدھی سیدھی موت ہی ہے۔ اور وہ وہاں ٹیک لگا کے تھکا ہارا ہوا جب بیٹھا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ درخت وہ اونٹ ماں ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے۔ تو اونٹ کیا ملا، زندگی مل گئی۔ تو وہ وفود مسرت سے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ تھا کہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن وہ خوشیوں میں درک گیا۔ محبتوں کا اتنا ہجوم ہے کہ اس کے ہوش سلامت نہ ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ کسی کے آنے سے ایسے ہوش ہوئے ساتھی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ کہنا تو یہ تھا کہ انا عبدی و انت ربک، انا انت ربی و انا عبدک، لیکن وہ کہتا ہے کہ انت ربی انت عبدی و انا ربک، میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے، اس کے ہوش ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ وہ بندہ کتنا خوش ہوا کہ خوشیوں میں درک گیا ہے، اور اس کی زبان بھی خوشیوں کے وقوع میں اس کا ساتھ نہیں دے رہی، کہنا کچھ تھا بول کچھ رہا ہے، تو بتاؤ کتنا خوش ہوا۔ تو صحابہ نے کہا حضور انتہا ہوگی، بہت خوش ہوا۔ فرمایا جب کوئی بندہ پلٹ کے مالک کی دہلیز پہ آتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے سبحان اللہ کہ میرا بندہ واپس آ گیا، میری دہلیز پہ آ گیا۔ تو وہ کتنا کریم ہے، اس کی تو صفت ہے کہ وہ کریم ہے۔ ماں غرہ کا بے رب کا کریم کا دروازہ چھوڑ گیا ہے، کوئی سخت گیر تو تھا نہیں ہے، وہ تو کریم تھا، اس کی دہلیز چھوڑ گیا ہے۔ تو یہ مرنے والے ہمارے لیے سامان ہی برتا ہے۔ امام غزالی نے لکھا، امام غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے پسماندگان پر احسان کیا ہے۔ سوال کھڑا ہو گیا کہ حضرت ان پر احسان کیسے، جس کا جوان بیٹا چلا گیا، وہ تو صدمے سے دو چار ہے، یہ تو انہیں پوچھیے کہ یہ کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ نور نظر آنکھوں سے جدا ہو گیا، گھر کے اندر رونق، تازگی، فرحت، ایک دم اندھیرا چھا گیا، جی تو کوئی ان سے پوچھے۔ لیکن امام غزالی کہتے ہیں اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے پسماندگان پر احسان کیا۔ تو امام غزالی سے پوچھا گیا احسان کس معنی میں ہے؟ یہ تو اس سے پوچھو جس کا باپ چلا گیا، اس سے پوچھو جس کا بیٹا چلا گیا، اس سے پوچھو جس کا لخت جگر چلا گیا، اس سے پوچھو جس کا بھائی جدا ہو گیا، زندگی اجاڑ ہو جاتی ہے، اور آپ کہتے ہیں احسان ہوا۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں احسان بئی مانا کہ اللہ نے مرنے والے کی موت کو اس کے لیے عبرت بنایا، اور اگر اس کی موت کو اس کے لیے عبرت بنا دیتا تو یہ کیا کر سکتا تھا۔ تو گویا کہ جو لوگ ہم سے جدا ہوتے ہیں، ہم سے اٹھتے ہیں، ہم سے جو ہے وہ رخصت ہو جاتے ہیں، قبروں میں اتر جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک اور موقع ہوتا ہے سنبھلنے کا۔ یہ جھنجھوڑتے ہیں ہمیں، یہ شکستہ قبریں، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ ہجوم سے بچھڑتے ہوئے لوگ، اور یہ سب کچھ ہمارے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو جس طرح قیامت ایک بار قائم ہوگی تو موت بھی ایک بار قائم ہو جاتی،
جس طرح پہاڑ ایک دم فنا ہو جائیں گے، آسمان ایک دم لپیٹ لیے جائیں گے، زمین ایک دم جو ہے وہ، اور پانی ایک دم ان کو آگ لگ جائے گی، زمین ایک دم ہموار ہو جائے گی، تو اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا؟ جتنے لوگ پیدا کرنے تھے ایک دم پیدا کر دیتا اور ایک دم ان کی موت ہوتی، لیکن لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں اور لوگ ہم سے بچڑتے بھی ہیں۔ تو اس پر علماء نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو لوگ موت کا انکار کرتے تھے، جس طرح کتنے لوگ ہیں کہ جو معاد کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ کوئی ایسے مکہ کو ڈٹ کے کہتے تھے۔ سورہ یاسین کا آخری حصہ دیکھ لیجیے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ تو حافظ بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، اور حضور آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ ہم جب اتنے شکستہ ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری مٹی میں دھل جائیں گی، تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ نضر بن حارث تھا، بہت بڑا کافر، اور وہ کہیں سے قبرستان سے پرانی ہڈی اٹھا لایا اور حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ایسے ہڈی کو توڑتا تھا، اس کے ریزے زمین پہ گرتے تھے اور ساتھ سوال پوچھتا تھا، ان ہڈیوں کو زندہ کون کرے گا جو اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں کہ میرے ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کر پاتی اور گر جاتی ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، تو ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ۔ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ اتنی بوسیدہ ہو گئی؟ اب جواب سنیے، اللہ اکبر، قرآن تو پھر قرآن ہے۔ یہ سوال کرتا ہے اور ہڈی توڑتا ہے، اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں اور کہتے ہیں ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اب جواب آیا، قُلْ یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ اے محبوب فرما دیجیے، اب تو پھر بھی بکھرا ہوا میٹیریل ہے، جب ہڈیاں بھی نہیں تھیں، جس نے انسان بنایا جوڑ کے بھی بنا دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اب تو میٹیریل موجود ہے، اس وقت مادہ بھی نہیں تھا، نقشہ بھی نہیں تھا، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، تو اس کو تخلیق کیا، اس کو بنایا اور اس کو نقشہ دیا، آنکھوں میں روشنی رکھی، کانوں میں شنوائی کی طاقت، زبان میں گویائی کی قوت، اس کو دھڑکتا ہوا دل دیا، اس کو کیا کچھ نہیں عطا کیا تھا، تو یہ مٹی کا تودا، اور ایک وقت تھا مٹی بھی نہیں، تو آج تو میٹیریل موجود ہے، بکھر گیا ہے، جب میٹیریل بھی نہیں تھا اس وقت بھی ہم نے اس کو بنا دیا، تو اس کو جوڑ کے بنانا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ اکبر۔ تو معاد کا لوگ انکار اس لیے کرتے ہیں کہ اٹھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، موت کا انکار اس لیے نہیں ہوتا کہ مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ تمام لوگوں کو یکبار کی مار دیتا تو پھر لوگ معاد کا انکار کر رہے ہیں تو موت کا بھی انکار کرتے، تو موت گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے کہ جو ہمارے اندر سے ہی ہمارے لوگ بچھڑتے ہیں۔ اگر یادداشتوں پہ زور دیں تو کتنے بچپن کے ساتھی، کتنے رشتہ دار، کتنے گلی محلے کے بزرگ جو تھے اور آج نہیں ہیں، تو موت کا تو انکار ہی نہیں ہو پاتا، اور ہم ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں، بالخصوص جب جوان مجھے ہوتی ہے تو اس وقت تو پھر سانسیں رکنے لگتی ہیں کہ نہ جانے ہم کب چلے جائیں۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے عبرت کا موقع رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں بس صمیم طلب دعا ہے کہ اللہ مرحوم بچے کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، اور ان کے والدین کو، بھائیوں کو، والدہ مرحومہ کو، والد گرامی کو، خاندان کے دیگر لوگوں کو اللہ اپنی جناب سے صبر عطا فرمائے، اور میرے اور آپ کے لیے بھی کہ اللہ ہم سب کو اپنی اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال بجا لانے کی توفیق۔ آج ہیں کوئی نہیں پتا کل ہوں گے کہ نہیں۔ فرمایا گیا موت اور زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ایک شخص نے کہا حضور فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کہا میری صحبت میں بیٹھتے اور اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے۔ کہا ظہر پڑھی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کہا یہ بھی طول عمل ہے۔ ایک بولا عصر پڑھی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کہا یہ بھی لمبی امیدوں کی باتیں ہیں۔ تو عرض گزار ہوا ایک صاحب، جناب ایک رکعت پڑھی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ فرمایا یہ سب تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیرا۔ کہتے ہیں ہاتھوں سے نکل گیا، ابھی تو سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا، ابھی تو میری فون پر بات ہوئی، ابھی تو کل میں موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے دیکھا، لیکن ہاتھوں سے لوگ نکل جاتے۔ زندگی بہت بے اعتبار ہے، تو اصل زندگی آخرت کی زندگی، اس لیے خندق کھودتے صحابہ پر جب پیار آیا تو یہی کہا اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ آج موقع ہے، کل نہیں ہوگا۔
آج اس موقع کو غنیمت سمجھ لی. ایک فقیر تھا, وہ بازار میں نکل آیا اور لوگ کام کاج میں لگے ہوئے ہیں, تو اس نے ان کو کہا توبہ کر لو, اللہ کی طرف رجوع کرو. انہوں نے الٹا اس کا مذاق اڑایا. فقیر وہاں کھڑا رو رہا تھا, تو بندہ گزرا, تو اس نے کہا کہ بابا کیوں رو رہے ہو, کسی نے کوئی تنگ کیا ہے, مارا ہے؟ کہا نہیں بس ان کے رویے میں تڑپا دیا ہے, رلا دیا. تو خیر وہ گزر گیا. دوسرا دن آیا تو وہی شخص جب گزرا تو وہی فقیر قبرستان میں کھڑا رو رہا. تو وہ پھر رو گیا, کہا کہ بابا بازاروں میں بھی روتا ہے, قبرستانوں میں بھی روتا ہے, آج کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ بس تم اپنا راہ لو. کہا نہیں بتاؤ نا, کل کیوں روئے تھے, آج کیوں روئے؟ کہا کل بازار گیا تھا, لوگوں کو کہا کہ لوگوں آؤ سیدھی راہ پہ آ جاؤ. لوگ مانے نہیں. وہ مان رہا تھا لیکن لوگ نہیں مانے. اور آج میں ادھر آیا ہوں, آج یہ مان رہے ہیں, وہ نہیں مان رہے. تو آج وہ مان رہا ہے. رحمت کے در کشادہ ہے, مائل بکرم ہے. وہ کہتا ہے کہ بس دمت الاسی تطفئ علی غضب ربی, بس ایک آنکھ کا آنسو سارے گناہ مٹا ڈالے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, بس توبہ کرنے کی دیر ہے, گناہ ایسے مٹا دوں گا جس کا ہوں گے, بلکہ فرمائے تمہارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کریں. تم آؤ تو صحیح میری چوکھٹ پہ, میری دہلیز پہ. حضرت عمر جا رہے تھے بازار میں, تو ایک شخص ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی اور آ رہا ہے. تو حضرت عمر کا تو ماجرا آپ جانتے ہیں کہ بر وقت جو ہے وہ وہاں دوسرا ہاتھ میں ہوتا تھا اور ہاتھ جاری کر دیتے. تو اس کو کہا کہ قریب آیا تو کہا کیا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں کہا مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے, سچی توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد شراب نہیں پیوں. اور اس کو بغل میں دبا لیا. اتنے میں حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے. پوچھا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا جی سرکہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا نکال. جب نکالا تو وہ واقعی سرکہ تھا. جو خدا شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے, وہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرنے میں. تو اس لیے آج اس کی رحمت کا در, آج وہ مان رہا ہے, کل وہ نہیں مانے گا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا. تو آج مجھے اور آپ کو اللہ نے مہلت دیا. یہ اٹھتے ہوئے جنازے, یہ پھیلی ہوئی قبریں, یہ ڈوبتا ہوا سورج روز ہمیں بتاتا ہے کچھ کہ بانپن کے بعد بڑھاپا بھی آتا ہے. ہم تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ ہمارے قدم سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں. ہم سمجھتے ہیں بڑے ہو رہے ہیں لیکن حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں. گنتی جب الٹی شروع ہو جائے تو جلدی کام زیرو پہ آ جاتا ہے. یہ سانسوں کی گنتی الٹی چل رہی ہے. ایک بزرگ فرماتے مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جو انسان خسارے میں ہے. میں نے کہا انسان خسارے میں تو نہیں ہے, انسان تو جو ہے وہ دن بدن عروج اور پاک پن پا رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ پہننے کے لیے لباس پورا نہیں ہوتا تھا, اور آج اتنے لباس ہیں, موسم بدل جاتا ہے, لباس بدلنے کی باری نہیں آتی. لوگوں کو نان شبینہ میسر نہیں آتا, اور آج ٹیبل پہ اتنے کھانے ہوتے ہیں کہ مشکل ہو جاتا ہے انتخاب کون سا کھائیں اور کون سا چھیڑیں, کون سا چھوڑ دیں. یہ لشکارے مات کی مارکیٹیں, یہ تاج پور کی بچھی ہوئی سڑکیں, یہ عالی نصب پلازے, یہ زندگی کا جمال, یہ خوبصورتیاں, اللہ اکبر. یہ بھی کبھی سوچا تھا کہ منرل واٹر پیئیں گے ہم؟ یہ کل کی کہانی ہے, کہاں سے کہاں انسان چلا گیا. تو کہا کہ انسان خسارے میں, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. کہتے ہیں میں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا, اور ایک آدمی برف کی سل کے, جو پتھر کی سل کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا, اور ساتھ آوازیں لگا رہا تھا. آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگاتے ہیں, اس زمانے میں وہ پتھر کی سل کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا. آواز کیا تھی؟ ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ, او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ, مجھ سے برف لے کے جاؤ, میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس مال پگھلتا ہے. کہتے میرے قدم رک گئے, اور میں نے اس کو کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا. آپ پیٹرول بیچتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ چھیڑ کے اوپر چلا جائے, پڑا پڑا کروڑوں میں فائدے میں چلے جائیں, لیکن برف کل مہنگی بھی ہوگی تو کل برف ہی نہیں ہوگی. تو برف کو فوری بیچنا پڑتا ہے. یہ مچھلی کو بھی جلدی بیچنا پڑتا ہے کہ یہ باسی ہو جائے, اس کی قیمت نہیں رہتی. تو یہ کہا جاتا ہے مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے. تو مچھلی منڈی اس لیے ہے کہ وہ چاہتے ہیں جتنی جلدی بک جائے, اس لیے شور ڈال رہے ہوتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو فوری بیچنا ہوتا ہے. تو وہ برف والا کہہ رہا تھا لوگوں کو, لوگوں مجھ سے برف لیتے جاؤ, ایک ایک ڈلی لیتے جاؤ, کوئی درہم, کوئی دینار, کوئی اناج, کوئی فارسی اجاز اس کے بدلے میں دے دو.
چونکہ میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. میں یذوب و راس المال، میں تاجر ہی ایسا ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. کہتے ہیں جب اس نے آواز لگائی تو میرے قدم رک گئے. میں نے کہا ان الانسان لفی خسر. مجھے اس کا آج ترجمہ سمجھ میں آیا. جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے. تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے. اور اگر تو اس برف کو ابھی بیچ لے تو اس کے بدلے میں 4 آنے کما لے گا، اور میں ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، سبحان اللہ، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، ان سانسوں کے بدلے رکوع کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی پریشان حال اور دکھی کی مدد کر دوں، تو یہ میری سانسیں کام آ گئی، ورنہ تو یہ سو کے بھی گزر جائیں گے. تو خوش نصیب وہ شخص ہے جو اپنی زندگی کی قیمت کو جانتا ہے. سب سے قیمتی اثاثہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ سانس ہے، وہ وقت ہے، وہ زندگی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں مجھے فقیروں کی 2 چیزوں نے بڑا نفع دیا ہے، اور وہ بہت بڑے عالم ہو کے حضرت بشر حافظ کے پیچھے دوڑتے تھے. تو کسی نے کہا کہ تم اتنے بڑے عالم ہو اور بشر حافظ سے کیا ڈھونڈتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ امام احمد بن حنبل نے کہا، فرمایا کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافظ رب کو جانتا بھی. تو شافعی علیہ الرحمہ فرماتے 2 چیزوں نے بڑا نفع دیا. ایک تو صوفیاء کا یہ قول کہ الوقت سیف قاتل، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے. اگر تم وقت کو تم کاٹو گے تو اپنی مرضی سے کاٹو گے، ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گا. اور دوسری صوفیاء کی بات نے مجھے یہ نفع دیا کہ اپنے آپ کو نیکی میں مشغول کر لو، ورنہ شیطان اور نفس تمہیں برائی میں مشغول کر دے گا. تو اپنے آپ کو اس طرح سے تانا بانا بن لو اپنے گرد کہ تم خیر کے کاموں سے ہی فرصت نہ پاؤ، ورنہ شیطان اور نفس تمہیں مشغول کر دے گا گناہ کے کاموں میں. قیمتی گھڑیاں جو موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں برباد ہوتی چلی جائیں گی. تو اللہ نے یہ ودیت کی ہیں سانسیں، یہ زندگی دی ہے. اس زندگی کو غنیمت جانو، آخرت کے لیے گزارو. آج موقع ہے، کل نہیں ہوگا. آج وہ مان رہا ہے اور کل وہ نہیں مانے گا. آج کی فرصت کو غنیمت جان لو. وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا. جل گیا جب کھیت برسا نہیں تو پھر کس کام کا. میری دعا ہے بارگاہ عزتی میں کہ ہمارے میزبان عالی مرتبت کو اللہ توفیق صبر عطا فرمائے. ہمارے ختم نبوت کے عظیم مبلغ جنہوں نے اپنی شبانہ روز کوششوں سے کتنے قادیانیوں کے سینوں میں ایمان کا چراغاں کیا ہے، سبحان اللہ، اور اپنا سارا شباب اور شباب کی ساری جولانی انہوں نے اس راستے میں لگا دی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے میزبان محترم جناب پیر عثمان غنی صاحب ان کے ساتھ جو ہے وہ کشاں چلتے ہیں اور ان کے ہم سفر ہیں. اللہ اس کی دل کو بہتر جزا اور صلہ عطا فرمائے. آپ جس شوق فراوان کے ساتھ تشریف لائے، میں آگے کہیں اور میرا انتظار نہ ہو رہا ہوتا تو میں مزید آپ سے کچھ کلام کرتا، لیکن جو کہا گیا اللہ اثر کی شیرینی ڈال کے روحوں میں اتار. وہ کیا کسی نے کہا تھا طوفان نو لانے سے چشم فائدہ ہے، 2 اشک بھی بہت ہیں گر اثر کریں. اگر یہ میری باتیں آپ کے دل تک پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا بامراد ٹھہرا. اللہ اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.